بھی حضرت علی علیہ السلام کے خلافت کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ اور شام میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت طلحہ، زبیر، عبداللہ اور ابو العالی کے مشورے سے انتقام خون عثمان کے نام سے ایک تحریک چلائی اور حضرت عثمان کے قتل کا الزام حضرت علی پر لگا کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور یہ اعلان عام کر دیا کہ جس کے پاس سواری نہ ہو اسے سواری دی جائے گی۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کی کمی نہ تھی۔ کسی کو حضرت علی سے بغض تھا، کوئی جنگ بدر میں اپنے کسی عزیز کے مارے جانے سے متاثر تھا، کسی کو پروپگنڈے نے متاثر کر دیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ 1000 افراد مکہ میں جمع ہو گئے تھے اور پروگرام بنایا کہ سب سے پہلے بصرہ پر چھاپا مارا جائے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 1000 افراد کے ساتھ مکہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بیوی نہیں گئی۔ حضرت عائشہ کا یہ لشکر جب مقام فاتس اوق میں پہنچا تو مغیرہ اور سعید ابن عاص نے لشکر سے ملاقات کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اگر تم خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتی ہوں تو حضرت طلحہ و زبیر سے لو، کیونکہ حضرت عثمان کے یہی قاتل ہیں اور اب تمہارے طرفدار بن گئے ہیں۔ تواریخ کی کتب میں موجود ہے کہ جب حضرت عائشہ کی سواری مقام حواب پر پہنچی اور کتے بھونکنے لگے تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے جواب دیا اسے حواب کہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی یاد دلائی ہوئی حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ میں اب حضرت علی سے جنگ نہیں کروں گی، لیکن عبداللہ ابن زبیر کی ضد کی وجہ سے آپ آگے بڑھی۔ بالآخر حضرت عائشہ کا قافلہ بصرہ جا پہنچا اور عثمان بن حنیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے الگ بھی بصرہ میں کچھ لوگ شہید کر دیے گئے اور یہ واقعہ 25 ربیع الثانی سن 36 ہجری کا ہے۔ ادھر حضرت علی کے پاس مکہ سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا خط آ گیا جس میں تحریر تھا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کے خلاف آپ سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں حاضر نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو بھیجتی ہوں، ان کی خدمت قبول فرمائیں۔ آخرکار حضرت علی ربیع الاول 36 ہجری کی آخری تاریخ میں اپنے لشکر سمیت مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے لشکر کی علمداری محمد حنفیہ کے سپرد کی اور میمانہ یعنی فوج کا وہ حصہ جو جنگ کے دوران سپہ سالار کے دائیں طرف ہوتا ہے، میمانہ پر حضرت امام حسن علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کو متعین فرمایا۔ سواروں کی سواری حضرت عمار بن یاسر اور پیادوں کی نمائندگی حضرت محمد بن ابی بکر کے حوالے کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کے ہمراہ 7000 کوفی، حضرت مالک اشتر کے ہمراہ 12000 کوفی 6 دن کے اندر ذیقائے پہنچ گئے۔ اسی مقام پر حضرت اویس کرنی بھی شامل ہوئے۔ اس کے بعد امام حسن نے خطبے میں طلحہ و زبیر کے قاتل حضرت عثمان ہونے پر روشنی ڈالی۔ تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ کے لشکر کی آخری تعداد 30000 تھی اور حضرت علی کے لشکر کی تعداد 20000 تھی۔ صفحہ 265 پر علامہ عباسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عائشہ طلحہ زبیر کے تمام حالات دیکھ رہے تھے، لیکن چاہتے یہی تھے کہ جنگ نہ ہو۔ جب حضرت علی کا قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا تو طاقہ ابن عمرو کو ان لوگوں کے پاس بھیجا اور صلح کی پیشکش کی۔ اس پیشکش سے تقریباً 100 آدمی متاثر ہوئے، مگر باقیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت زید بن سہان کو ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر جنگ نہ کرنے کی خواہش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پندرہ جمادی الاخر 36 ہجری بروز جمعرات کو جنگ جمل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ کو حضرت طلحہ و زبیر لوہے اور چمڑے سے منڈے ہوئے حوض میں بٹھا کر میدان میں لائے اور علمداری بھی انہی کے سپرد کی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رسول خدا علیہ السلام کے گھوڑے دلدل پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ حضرت زبیر کو بلا کر کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب بھی سوچو اور اس پر غور کرو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کیا کہا تھا۔ اے زبیر، کیا تمہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے منع نہیں کیا تھا؟
یہ سن کر حضرت زبیر شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے، لیکن اپنے لڑکے عبداللہ کے بھڑکانے سے حضرت عائشہ کی طرفداری کرنے سے باز نہ آئے۔ الغرض، جب حضرت علی کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ لوگ بغیر جنگ کے نہ مانیں گے تو اپنے لشکر کو ہدایت فرمانے لگے، بہادروں، صرف دفاع دشمن کی نیت رکھنا، ابتدائے جنگ نہ کرنا، مقتولوں کے کپڑے نہ اتارنا، صلح کی پیشکش مان لینا اور پیشکش کرنے والوں کے ہتھیار نہ لینا، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کرنا، زخمی، بیمار، عورتوں اور بچوں پر ہتھیار نہ اٹھانا، فتح کے بعد کسی کے گھر نہ گھسنا۔ اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو قرآن کے حوالے سے انہیں جنگ کرنے سے باز رکھے؟ یہ سن کر مسلم نامی جانباز قرآن لے کر حضرت عائشہ کے مجمع میں گھسا، لیکن حضرت طلحہ نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے لشکر پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ تیروں کی بارش کے بعد اب ان لوگوں سے جنگ حلال ہو گئی تھی۔ حضرت علی نے حضرت محمد بن حنفیہ کو حکم دیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کافی لڑ کر واپس آئے۔ حضرت علی نے آپ سے علم لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور محمد بن حنفیہ کو کہا، بیٹا اس طرح لڑتے ہیں۔ پھر علم واپس حضرت محمد بن حنفیہ کو دے کر کہا، ہاں بیٹا آگے بڑھو۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حوصلہ افزائی کے بعد آگے بڑھے، یہاں تک کہ حوض تک مارتے ہوئے جا پہنچے۔ بالآخر 7 دن بعد حضرت علی خود میدان میں نکل پڑے اور دشمنوں کو پسپا کر ڈالا۔ مروان کے زہر آلودہ تیر سے حضرت طلحہ مارے گئے اور حضرت زبیر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ راستے میں وادی صبا کے قریب عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 12,000 کے لشکر کے ساتھ آخری حملے کے لیے سامنے آ گئی۔ دوران جنگ حضرت عائشہ جس لوہے کے حوض میں بیٹھی اونٹ پر سوار تھی، وہ اونٹ حوض سمیت گر پڑا اور لوگ بھاگنے لگے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ حوض کے پاس جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد آپ خود بھی حضرت عائشہ کے پاس جا پہنچے اور کہنے لگے کہ عائشہ، تم نے حرمت رسول برباد کر دیا۔ پھر حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ ابن حنیف بصری کے مکان پر ٹھہرائیں۔ حضرت علی نے جنگ کے فتح کے بعد تمام مسلمانوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور اعلان عام کروایا کہ جس کا سامان جنگ میں رہ گیا ہو تو فلاں جگہ پر آ کر لے جائے۔ حضرت ابن مسعودی نے لکھا ہے کہ جنگ جمل میں 13,000 حضرت عائشہ کی اور 5,000 حضرت علی کے لشکر سے مارے گئے۔ تواریخ کتب میں یہ بھی موجود ہے کہ جنگ جمل کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو کہلوایا کہ اب تم جلد سے جلد مدینہ شریف چلی جاؤ۔ پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ مانی، مگر بعد میں امام حسن علیہ السلام کے کہنے پر مان گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 40 عورتوں کو مردوں کے لباس میں حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا اور خود بھی بصرہ سے باہر کئی میل تک پہنچانے گئے۔ الخضری جلد 2 صفحہ 90۔ اور حضرت محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ انہیں مدینہ تک چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بصرہ کے بیت المال کا جائزہ لیا۔ 6 لاکھ کی رقم برآمد ہوئی، آپ نے تمام تقسیم کر دیا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کر کے 16 رجب 36 ہجری بروز بدھ کو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر کچھ دنوں قیام کیا اور دوران قیام میں کوفہ، عراق، خراسان، یمن، مصر اور حرمین کا انتظام کیا۔ غرض یہ کہ ملک شام کو چھوڑ کر تمام اسلامک ملکوں پر حضرت علی علیہ السلام کا تسلط ہو گیا اور قبضہ بیٹھ گیا۔
اور اس اندیشہ سے کہ امیر معاویہ عراق پر قبضہ نہ کر لیں، ملک کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا، مگر امیر معاویہ میں بغض علی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، جس کو جنگ صفین کہا گیا۔